بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اصول الفقہ للمظفر کا آج 7واں درس ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ جو ہم نے وضع کی 4 اقسام بیان کی، اور اس میں سے ہم نے چوتھی قسم کے حوالے سے یہ تبصرہ کیا کہ چوتھی قسم کا نہ امکان ہو سکتا ہے اور نہ ہی وقوع ہو سکتا ہے، یعنی ہر اعتبار سے ہم نے ادلہ دے کر اس کے وقوع کو محال قرار دیا۔ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وضع کی تیسری قسم۔ چونکہ ہم نے بیان کیا تھا وضع کی تیسری قسم کے امکان میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، البتہ اس کے وقوع میں یعنی اس کی خارجی مثالیں دینے کے اعتبار سے کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص وتحقیق المعنى الحرفی۔ وضع عام اور موضوع لا خاص کا واقع ہونا، یعنی جو تیسری قسم ہم نے 4 اقسام میں سے بیان کی تھی اس کا واقع ہونا، و تحقیق المعنى الحرفی، اور معنی حرفی کے متعلق تحقیق انشاءاللہ اس سے چھٹی بحث میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ چونکہ ہم نے جو اس کی مثالیں دی تھی اس میں ہم نے ہر حروف کو بیان کیا تھا، ہم نے استفہام کو بیان کیا تھا، اسماء اشارہ، اسماء موصولات اور ضمائر وغیرہ کو ہم نے اس کے ساتھ ملحق کیا تھا۔ اما وقوع القسم الثالث، تیسری قسم کا واقع ہونا، فقط قلنا، اس کے متعلق ہم نے ابتدا میں اشارہ کیا تھا، انا مثالہ وضع الحروف وما يلحق بها من اسماء الاشارۃ والضمائر والموصولات والاستفہام ونحوها۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اس کی مثالیں پیش کی تھی وہ کون سی تھی؟ اس میں سب سے جو بنیادی مثال تھی وہ تھی حروف کی، اور اس کے ساتھ ہم نے دیگر چیزوں کو ملحق کیا تھا جو کہ اسماء اشارہ، ضمائر، اسماء موصولات اور استفہام وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ حروف کو وضع کس لیے کیا گیا ہے، حروف کی وضعیت کس طرح کی، آیا وضعیت بھی ہے یا وضعیت نہیں ہے؟ ہم اس کے متعلق انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ وقبل اثبات ذالک لابد من تحقیق معنی الحرف وما یمتاز به عن الاسم، قبل اس کے کہ ہم اپنی بحث کا آغاز کریں فرماتے ہیں ضروری ہے کہ ہم معنی حرفی کے بارے میں تحقیق کریں کہ حرف کا معنی کیا ہے، معنی وضعی کیا ہے، اس کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور اس کا معنی کس چیز پر دلالت کرتا ہے، اور اس کو اسم سے جو ہم الگ قسم شمار کرتے ہیں۔ چونکہ جب ہم کلمے کی تقسیم کرتے ہیں تو ہم بیان کرتے ہیں کلمہ 3 طرح کا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے۔ ہم جو حرف کو اسم سے جدا کرتے ہیں اس امتیاز کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حروف کے متعلق ہمارے سامنے 6 طرح کے نظریات آتے ہیں کہ جن کو مرحوم بجنوردی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ البتہ ان 6 نظریات میں سے صرف 3 نظریات کو مرحوم مظفر نے اپنی اس کتاب میں نقل کیا ہے۔ ان نظریات کو بیان کرنے کے بعد مرحوم اپنا قول حق بیان کریں گے اور اس کے متعلق انشاءاللہ تمام دلیلیں ذکر کریں گے۔ فنقول، پس ہم کہیں گے، الاقوال فی وضع الحروف وما یلحق بها من الاسماء، حروف کی وضعیت اور ملحقات حروف، ملحقات سے مراد کیا ہے؟ من بیانیہ، من الاسماء، اسماء میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ حروف کے ساتھ ملحق ہوتی ہیں، جیسا کہ اسماء اشارہ ہے، اسماء موصولات وغیرہ۔ فرماتے ہیں حروف اور ملحقات حروف کی وضعیت کے بارے میں الاقوال ثلاثۃ، ہمارے پاس 3 طرح کے اقوال جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا قول، ان الموضوع له فی الحروف ہوا بعینہ الموضوع له فی الاسماء۔ فرماتے ہیں کہ جو حروف کا معنی موضوع اللہ ہے وہی اسماء کا معنی موضوع اللہ ہے، دونوں میں کسی بھی اعتبار سے فرق نہیں پایا جاتا۔ المسانخۃ لہا فی المعنی، فرماتے ہیں لہا کی ضمیر جائے گی حروف کی جانب، یعنی اسماء کا جو معنی ہے وہ مسانخت رکھتا ہے، برابری رکھتا ہے، ہم پلہ قرار پاتا ہے کس کا؟ حروف کے معنی کا۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ نظریہ صاحب کفایت الاصول اخوند خراسانی رحمہ اللہ کا ہے، کہ جس قول کو شیخ رضی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ گویا کہ صاحب کفایہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اسماء کی وضعیت اور حروف کی وضعیت ایک جیسی ہے۔ مثالوں سے اس بات کو واضح کریں، فمعنا من الابتدائیت هو عین معنی کلمۃ الابتداء، پس من ابتدائیہ، من جو حروف میں سے ہے اور جو ابتدائی غایت کو بیان کرتا ہے، فرماتے ہیں من کا بھی وہی معنی ہے جو
اسم ابتدا کا معنی یعنی الابتداء اسم ہم لیں تو جو الابتداء کا معنی ہے وہی معنی من کا ہے بلا فرقن، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح وقضا معنی علا، اور آپ یہ بات جانتے ہیں علا استعلا کے لیے آتا ہے، بلندی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، فرماتے علا کا بھی وہی معنی ہے جو کلمہ استعلا کا معنی ہے۔ ومعنی فی معنی کلمت ظرفیہ، اور جو معنی فی کا ہے وہی معنی کلمہ ظرفیت کا ہے۔ اسی طرح دیگر مثالیں آپ لے لیں، جیسا کہ با ہے، جو معنی با کا ہوگا وہ وہی معنی ہوگا جو مصاحبت کا معنی ہوگا۔ اس طرح آپ تمام حروف کو لیتے جائیں اور تمام میں یہی صورتحال ہمارے سامنے آ جائے گی۔ یہ تو ہوگی جہت اشتراک۔ وَإِنَّمَا الْفَرْقُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، فرماتے ہیں اگر فرق پایا جاتا ہے تو ایک دوسرے اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وَهِيَ إِنَّ الْحَرْفَ وُضِعَ لِأَجْلِ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي مَعْنَاهُ، فرماتے ہیں حرف کو اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ اس کو اسی معنی میں استعمال کیا جائے کہ جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ کس صورت میں؟ إِذَا لُوحِظَ ذَلِكَ الْمَعْنَى حَالَةً وَآلَةً لِغَيْرِهِ، جب اس معنی کا لحاظ کیا جائے اور اس کو اپنے غیر کے لیے حالت اور آلہ کے طور پہ استعمال قرار دیا جائے، اس کو رابط کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو ایک چیز کو دوسری چیز سے نسبت دینے کے لیے استعمال کیا جائے، فرماتے ہیں کہ اس لیے وضع کیا گیا ہے حرف کو۔ یعنی آسان الفاظ میں کیا کہیں گے؟ اے اذا لوحظ المعنی غیر مستقل فی نفسہ، جب ہم معنی غیر مستقل کو مراد لینا چاہیں گے تو اس میں ہم حروف کو استعمال کریں گے۔ لیکن والاسم وضع، اسم کی جو وضعیت ہے وہ حرف سے مختلف ہے۔ حرف کو معنی غیر مستقل کے لیے وضع کیا گیا ہے، جبکہ اسم کو وضع کیا گیا ہے لأجل ان یستعمل فی معناہ اذا لوحظ مستقلا فی نفسہ، اس کو واضح اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اس کو اس معنی میں استعمال کیا جائے کہ جب اس کو بطور مستقل مراد لینا مقصود ہو۔ یہ ہوگی جہت افتراق۔ جہت اتحاد کیا ہوئی؟ جہت اشتراک کیا ہوگی ہمارے سامنے؟ کہ دونوں کی وضعیت ایک جیسی ہے، جو معنی موصولہ اسماء کا ہے وہی معنی موصولہ حروف کا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ حرف کو معنی غیر مستقل کے لیے وضع کیا گیا اور اسماء کو جو ہے وہ معنی مستقل کے لیے وضع کیا گیا، کہ جیسا کہ علم النحو میں آپ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ مثلا مثال دے رہے ہیں، مفہوم الابتداء معنی واحد، فرماتے ہیں کہ ابتدا کا معنی ایک ہی ہے، چاہے ابتدا آپ اسم سے لے لیں یا من سے لے لیں، لیکن وضع لہ لفظان، اس کے لیے دو طرح کے لفظ وضع کیے گئے ہیں۔ کون کون سے؟ احدہما لفظ الابتداء، ابتدا کو سمجھانے کے لیے خود الابتداء یہ اسم یہ کلمہ وضع کیا گیا، والثانی کلمۃ من، اور دوسرا اس کے لیے ہم نے کلمہ من کو وضع کیا۔ وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ وُضِعَ لَهُ لِأَجْلِ أَن يُسْتَعْمَلَ فِيهِ عِندَمَا يُلَاحَظُ الْمُسْتَعْمَلُ مُسْتَقِلًا فِي نَفْسِهِ، لیکن اول کو اول سے مراد کیا؟ یعنی اسم ابتدا، کلمہ ابتدا، اسم مراد لے رہے، حرف مراد نہیں لے رہے، لیکن اسم کو واضح اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اسے اس معنی میں استعمال کیا جائے جب ہم معنی مستقل مراد لینا چاہ رہے ہوں۔ کما اذا قیل، جیسا کہ کہا جاتا ہے ابتداء السیر کانا سریعا، یعنی یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ ابتدا کو ہم بیان کر رہے ہیں، معنی مستقل ہے، اس کو ہم مبتدا قرار دے رہے ہیں اور اس کو اضافہ کر رہے ہیں السیر کی جانب۔ والثانی وضع له لأجل ان يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل غیر مستقل فی نفسہ، فرماتے ہیں ثانی مراد کیا ہے؟ یعنی کلمہ من جو حرف ہے، فرماتے اس کو اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ اسے معنی غیر مستقل کا لحاظ رکھتے ہوئے استعمال کیا جائے۔ کما اذا قیل، جیسا کہ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے سرت من النجف، میں نے سفر کا آغاز کیا نجف شہر سے، من ابتدائے سفر کو یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا اس مثال سے؟ کہ الابتداء اور جو کلمہ ہے اس کے لیے معنی اس کا ایک ہے، یعنی جہت اشتراک جو ہم نے بیان کی وہ اس میں ایک ہے، ابتدا کا معنی بھی وہی، من کا معنی بھی وہی، لیکن اس کے لیے دو الفاظ وضع کیے گئے ہیں۔ جو الابتداء ہے یہ معنی مستقل بیان کرتا ہے، اور جو من حرف ہے وہ معنی غیر مستقل کو بیان کرتا ہے۔ نتیجہ اس قول اول کا نتیجہ کیا نکلا؟ فتحصل ان الفرق بین معنی الحرف و معنی الاسم، حرف اور اسم کے معنی میں بنیادی فرق یہ ہوگا ان الاول یلاحظہ المستعمل حین الاستعمال آلۃ لغیرہ وغیر مستقل فی نفسہ، فرماتے ہیں کہ جب استعمال کرنے والا
اول سے مراد کیا ہے؟ حرف. جب استعمال کرنے والا حرف کو استعمال کرتا ہے تو اسے اپنے غیر کے لیے اعلیٰ قرار دیتا ہے اور اس کا معنی غیر مستقل قرار دیتا ہے، یعنی اس کا اپنا کوئی ذاتی معنی نہیں ہے. والثانی یلاحظہ حین الاستعمال مستقلا، جب اسم کو استعمال کرنے والا اس کو استعمال کرتا ہے تو کس طرح استعمال کرتا ہے؟ مستقلاً، اس کا معنی مستقل مراد لیتا ہے. ما ان المعنی فی کلیہما واحد، باوجود کہ دونوں کا معنی ایک جیسا ہے. یعنی ہمارے سامنے نتیجہ یہ آیا، ایک جہت اشتراک ہے اور ایک جہت افتراق ہے. اسم اور حرف دونوں ابتدا کے، جیسا کہ ہم نے من کی مثال دی اس کی بات کر رہے ہیں کہ اسم اور حرف دونوں ابتدا کے مفہوم کو سمجھاتے ہیں، یعنی دونوں کا معنی موضوع لا ایک ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اسم معنی مستقل رکھتا ہے جبکہ حرف معنی غیر مستقل رکھتا ہے. والفرق بین وضعیہما انما هو الغایۃ، فقط دونوں کی وضعیت میں جو فرق ہے وہ فرق غائی ہے. ولازم ھذا القول ان الوضع والموضوع فی الحروف اعمان. اب یہاں سے جو عبارت آ رہی ہے یہ بیان کر رہے ہیں مرحوم مظفر، فرماتے اگر ہم اس قول کے قائل ہو جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وضع اور موضوع اللہ کیا ہو؟ حروف میں عام ہو. آپ کے سامنے جو ہم نے مثال پیش کی من حرف کی، من کیا کر رہا ہے؟ ابتدا کو، عموم ابتدا کو سمجھا رہا ہے، یعنی ہم سمجھنا بھی ابتدا کو چاہ رہے ہیں اور جو اس کے لیے ہم حرف من لے کے ہیں وہ بھی ابتدا کو سمجھا رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وضع بھی عام ہے اور موضوع بھی عام ہے. نتیجہ جب وضع عام اور موضوع عام ہو جائے گی، تیسری قسم سے نکل کر کس میں شامل ہو جائے گا؟ دوسری قسم میں شامل ہو جائے گا. جبکہ ہماری بحث کس کے بارے میں ہے؟ ہماری بحث اس کے بارے میں نہیں ہے کہ وضع عام موضوع عام کے بارے میں، ہماری بحث تیسری قسم کے بارے میں ہے جہاں پہ عام خاص کے لیے آئینہ قرار پا رہا ہو اور اپنے افراد کو ملاحظہ کر رہا ہو. وَهَذَا الْقَوْلُ مَنْسُوبٌ إِلَى الشَّيْخِ رَضِي نَجْمُ الْأَئِمَّةِ، فرماتے یہ قول ائمہ کے ستارے اور ائمہ کے سردار شیخ رضی رحمہ اللہ کی جانب منسوب ہے. واختارہ المحقق صاحب الکفایہ، اور صاحب کفایہ نے اس قول کو اختیار فرمایا ہے. اب یہاں سے آگے آ گیا ہمارے سامنے دوسرا نظریہ، وہ کیا ہے؟ ان الحروف لم توضع لمعان اصلا، حروف کو اصلاً کسی معنی کے لیے واضح ہی نہیں کیا گیا، بل حالها حال علامات الاعراب فی افادت کیفیت خاصۃ فی لفظ آخر. فرماتے ہیں ان کی صورتحال وہی ہے جو عربی زبان میں زبر زیر پیش کی حالت ہوتی ہے، جس طرح علامات اعراب ہوتی ہیں کہ وہ ایک خاص کیفیت کو سمجھاتی ہیں. مثال کے طور پہ فعل کے بعد اگر اس کے اوپر رفع آ جائے تو وہ فاعلیت کی علامت ہے، اگر اس پہ نصب آ جائے تو وہ کس کی علامت ہے؟ مفعولیت کی علامت ہے. اگر حروف جارہ داخل ہو جائے اور بعد والا مجرور ہو جائے، اس بات کی علامت ہے کہ یہ جار کے لیے مجرور قرار پا رہا ہے. تو مثال کیا ہے کہ جس طرح اعراب کسی چیز کی کیفیت کو سمجھاتے ہیں، حروف بھی کیفیت کو سمجھاتے ہیں. حروف کو علیحدہ اور جداگانہ طور پر اصل واضح ہی نہیں کیا گیا. مثال کما ان علامت الرفع فی قولہ میں حدثنا زرارۃ، اس مثال پہ غور کیجیے گا. اگر ہم کہتے ہیں حدثنا زرارۃ، تو ہم زرارۃ پہ جو گول تعاری اس کے اوپر ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ رفع پڑھ رہے ہیں. فرماتے اس میں جو زرارہ میں علامت رفع ہے وہ کس پر دلالت کرتی ہے؟ تدل علی ان زرارۃ فاعل الحدیث، جو گفتگو بیان کرنے والا ہے، جو کلام کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ زرارہ ہے. یعنی زرارہ کے اوپر آنے والا رفع حدثنا کے لیے فاعل قرار پا رہا ہے. فرماتے کذالک من فی المثال المقدم، فرماتے ہیں گزشتہ مثال میں من کی بھی یہی حیثیت ہے. من کی کوئی جداگانہ وضعیت نہیں ہے، بلکہ من کیا کر رہا ہے؟ تدل علی ان النجف مبتدأ منها والسیر مبتدأ به. فرماتے ہیں بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ سفر کی جہاں سے ابتدا ہوئی وہ نجف ہے اور سیر کی جہاں سے ابتدا ہوئی وہ نجف شہر ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ ان کو اصلاً کسی معنی کے لیے واضح نہیں کیا گیا. قول اول میں کیا تھا؟ قول اول میں یہ تھا کہ اس کو واضح تو کیا گیا ہے، دونوں کا معنی موضوع لا ایک ہے، لیکن ایک معنی مستقل پہ دلالت کرتا ہے، دوسرا معنی غیر مستقل پہ دلالت کرتا ہے. لیکن دوسرے نظریے میں بیان کر رہے ہیں کہ ان کو اصلاً کسی معنی کے لیے واضح نہیں کیا گیا. اب ہمارے سامنے آ گیا تیسرا اور آخری نظریہ، ان الحروف موضوعۃ لمعان متباینۃ فی حقیقتها وسنخها للمعانی الاسمیہ. فرماتے ہیں حروف کو ایسے معانی کے لیے واضح کیا گیا ہے کہ جن کی حقیقت اور جن کی سنخیت متباین ہے، مختلف ہے، جدا ہے، کس سے؟ للمعانی الاسمیہ،
اسماء کے معانی کے ساتھ حروف کے معانی کا ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ حروف کو کسی اور مقصد کے لیے واضح کیا گیا ہے، اسماء کو کسی اور مقصد کے لیے واضح کیا گیا ہے۔ فَإِنَّ الْمَعَانِيَ الْإِسْمِيَّةَ فِي حَدِّ ذَاتِهَا مَعَانٍ مُسْتَقِلَّةٌ فِي أَنفُسِهَا، فرماتے ہیں جو اسماء کے معنی ہیں وہ بذات خود کیا ہوتے ہیں؟ کسی معنی مستقل پر دلالت کرتے ہیں، جبکہ حروف میں کیا ہوتا ہے؟ حروف معنی مستقل پہ دلالت نہیں کرتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے تیسرا نظریہ۔ اب دیکھیں تینوں نظریہ ہمارے سامنے آگے، اب تینوں نظریہ کے بعد مرحوم مظفر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ بیان کریں گے کہ ہماری مراد کیا ہے۔ فرماتے وَمَعَانِ الْحُرُوفِ لَا اسْتِقْلَالَ لَهُ، فرماتے جو حروف کے معنی ہیں ان کا کوئی مستقل معنی موجود نہیں ہوتا، بل ہی متقوّمۃ بغیرہا، بلکہ یہ تقویض پاتے ہیں اپنے غیر کی وجہ سے، اسماء کے ذریعے سے، افعال کی وجہ سے، دیگر کلمات کی وجہ سے ان کا ہمیں معنی سمجھ میں آتا ہے، بذات خود ان کا کوئی وجود مستقل نہیں ہے۔ مرحوم مظفر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرماتے وَالصَّحِيحُ هَذَا الْقَوْلُ الثَّالِثُ، میرے نزدیک یہ تیسرا قول درست ہے۔ وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ تَوْضِيحٍ وَبَيَانٍ، انشاءاللہ ہم اس قول کو وضاحت کے ساتھ اور مزید توضیح کے ساتھ بیان کریں گے، اور اپنے قول حق پر تمام دلیل ذکر کرنے کے بعد ہم باقی ادلہ کے بطلان کو بیان کریں گے۔ آج کے درس کا خلاصہ کیا ہوا کہ ہماری بحث جو ہے وہ تیسری قسم کے بارے میں ہے کہ جہاں پہ وضع عام موضوع خاص ہوتا ہے۔ اس کے امکان میں تو کسی کو شک نہیں، البتہ صاحب کتاب کے نزدیک اس کے وقوع میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ حروف کی وضعیت اور معانی کے متعلق ہمارے پاس تین طرح کے اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ حروف اور اسماء کی وضعیت ایک جیسی ہے لیکن استعمال کی جہت میں فرق ہے، ایک معنی مستقل کے لیے اور دوسرا معنی غیر مستقل کے لیے۔ دوسرا نظریہ کیا ہے؟ حروف کو اصلاً کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ ان کی حیثیت علامات اور اعراب جیسی ہے۔ جس طرح علامات اور اعراب کسی چیز کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، حروف بھی کسی چیز کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور تیسرا نظریہ کیا ہے؟ حروف اور اسماء کی وضعیت ایک جیسی نہیں ہے بلکہ حروف کو معنی غیر مستقل کے لیے اور اسماء کو معنی مستقل کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ان تین نظریات میں سے مصنف کے نزدیک تیسرا قول صحیح ہے، اور انشاءاللہ مصنف اپنے اس مدعا پر دلیلیں بھی بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔